السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب۔ وقال تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم۔ وقال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ قابل قدر سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کو دنوں، مہینوں اور سالوں میں تقسیم فرمایا ہے، اور یہ تقسیم اس وجہ سے ہے کہ انسان وقت کی قدر کو پہچانے، اپنے اعمال کا جائزہ لے اور اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ یہ جو دنوں کا بدل بدل کر آنا ہے، نئے مہینے کا آغاز ہے یا نئے سال کی ابتدا ہے، یہ انسان کو ایک دعوت فکر دیتا ہے کہ اے حضرت انسان، تیری زندگی کا ایک دن گزر گیا، تیری زندگی کا ایک مہینہ گزر گیا، تیری زندگی کا ایک سال گزر گیا، تم ایک نئے سال میں قدم رکھ رہے ہو، تو اپنی زندگی کا بھی جائزہ لیتے رہو، اپنے اعمال کا بھی جائزہ لیتے رہو کہ جوں جوں میری زندگی گزرتی جا رہی ہے، میں اپنی آخرت والی زندگی کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ تو یہ جو دنوں کا بدل بدل کر آنا ہے، مہینوں اور سالوں کا تبدیل ہو کر آنا ہے، اس کو اللہ رب العزت اپنی نشانیاں قرار دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر انسان غور و فکر کرے، تفکر اور تدبر کرے، تو اس کو ان دنوں کی تبدیلی کے اندر ہی اور یہ سالوں کے بدل بدل کر آنے کے اندر ہی اس کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔ یہ ابھی ہم 2 دن قبل ایک نئے سال کا آغاز ہوا، ہجری کے نئے سال کا، محرم الحرام کے مہینے سے ابتدا ہو رہی ہے۔ تو ہم ذرا دیکھیں کہ پچھلے سال ہم نے کیا کیا، اپنا جائزہ لیں سابقہ سال کا، اپنے معمولات کا اور اپنی مصروفیات کا، اپنی ترجیحات کا، کہ گزشتہ سال میں ہم نے کیا کیا، کن معمولات میں ہم مصروف رہے، کن چیزوں کو ہم نے ترجیح پر اور پرائرٹی پر رکھا، اور ابھی جو نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، اس میں ہماری پرائرٹیز، ہماری ترجیحات یا ہماری متوقع مصروفیات اور معمولات کیا ہوں گے۔ سال کا آغاز انسان کو اس آیت کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اے ایمان والو،
اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ ما قدمت لغد، اس نے آنے والے کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے۔ یہ سال کا آغاز ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، یہ صرف زمانے کا گزرنا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت ان سالوں کے بدل بدل کر آنے کی حکمت اور مصلحت بیان فرما رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، جہاں یہ سال کا بدل کر آنا، نئے سال کا آغاز، ہمیں اپنے رویوں، اپنے اعمال، اپنی مصروفیات، اپنے معمولات اور ترجیحات کے تعین میں مددگار ہوتا ہے ہمارے لیے، ہماری اس حوالے سے رخ کا تعین کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ تو وہیں پر کچھ تاریخی واقعات بھی ہیں کہ جن کی طرف ہم نظر دوڑائیں جب ہم کوئی بھی سال کا کوئی بھی دن آتا ہے، تو اسلامی تاریخ اتنی خوبصورت ہے، اتنی بڑی قربانیوں کی لازوال داستانوں کے ساتھ عبارت ہے کہ ہر دن کے اندر، ہر مہینے کے اندر ہمیں کوئی نہ کوئی بہت بڑی قربانی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ماہ محرم ہے، یہ سال کا ابتدائی مہینہ بھی ہے، ہجری سال کا پہلا مہینہ بھی ہے، اور سب سے زیادہ جو پہلی چیز ہمیں اس مہینے سے یاد آتی ہے وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا سفر ہے۔ چونکہ ہم اس کو ہجری کا سال کہتے ہیں، دوسرے سال کو عیسوی کا سال اردو میں کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو میلادی کہتے ہیں، اس کو ہجری کا سال کہتے ہیں۔ تو ہجرت سے کیا مراد ہے؟ جس وقت ہم ہجری کا لفظ منہ سے نکالیں یا دماغ میں آئے یا کسی سے سنیں تو فوراً ہمارا خیال، ہمارا گمان اس طرف جانا چاہیے کہ اس ہجری سے کیا مراد ہے، کون سی ہجرت مراد ہے اور اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے۔ تو جس وقت ہجرت کا لفظ ہمارے دل و دماغ کے اندر آتا ہے تو فوراً وہ قربانیوں سے بھرپور ہجرت کی طرف ہمارا خیال اور ہمارا دماغ متوجہ ہوتا ہے، کہ جس میں اپنے گھر کے اندر سے اپنے شہر کے لوگوں کو 10 سال تک بلکہ 13 سال تک اذیتیں دے دے کر، صرف اس بنیاد پر کہ وہ اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کا نام لیتے تھے، اس بنیاد پر ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ 13 سال تک اللہ کا نام، اس کی توحید اور اس اکیلے کا تعارف کراتے کراتے اتنا ان کے اوپر تشدد اور ظلم کیا گیا کہ آخرکار ان کو اپنے گھر سے بھی نکلنا پڑ گیا۔ یہ ہے ہجرت، کہ جس کی تاریخ یہ ہے کہ جس میں اپنے گھر سے، اپنے گھر کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اور جس شہر کے اندر وہ پیدا ہوئے، جس شہر کے اندر وہ بچپن، لڑکپن، جوانی گزار چکے اور عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزار چکے، ان کو اس شہر سے، اس بستی سے، اس علاقے سے صرف اس بنیاد پر نکالا جا رہا تھا کہ وہ اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کا نام لیتے تھے۔ تو یہ ہجرت کی تاریخ ہے۔ جس وقت ہجری کا لفظ دل و دماغ میں آئے یا ہمارے سامنے آئے تو فوراً ہمارا خیال اس طرف جانا چاہیے کہ اس سے مراد وہ ہجرت ہے جس ہجرت کے بارے میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ کے بعد پھر کوئی ہجرت نہیں ہے۔ وہ ایسی ہجرت تھی کہ جس ہجرت نے اس سے پہلے کے سارے جو امور تھے، جس نے ہجرت کر دی اس نے اپنے سابقہ سارے گناہوں سے گویا کہ اس نے توبہ کر لی، اس کے معاف کر دیے۔ اتنی بڑی ہجرت تھی، اور اتنی بڑی ہجرت تھی کہ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کچھ بھی اجازت نہیں تھی، سب کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ یہ ہجرت ہے۔ اسلامی تاریخ کا آغاز قربانی سے یہاں سے ہو رہا ہے۔ پھر جس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے تو اس کی ابتدائی تاریخ ہے، بالکل پہلی تاریخ، تو ہمیں ایک اور بہت بڑی شہادت اور ایک بہت بڑی قربانی نظر آتی ہے
وہ ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، کہ یہ مہینہ اس کی ابتدا ہی یکم محرم کی تاریخ کو خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے جو دوسرے خلیفہ ہے، امیر المومنین، جو کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں اسلام قبول کرنے والے تھے، ان کی شہادت کا بھی یہ دن ہے۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اسلامی تاریخ کا کوئی بھی دن اٹھائیں گے تو اس کے اندر ہمیں کوئی نہ کوئی تاریخی شخصیت اور کوئی نہ کوئی قربانیوں کی داستان ہمیں نظر آئے گی۔ تو یکم محرم الحرام کے حوالے سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمارے سامنے ہے۔ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی شان، آپ کے مناقب، آپ کے فضائل اگر ہم شروع کریں تو یہ ایک مختصر سی نشست، یہ جو جمعے کی گفتگو ہوتی ہے، یہ اس کے لیے کسی طور پر بھی کافی نہیں۔ اتنی بات چند ایک نمونے کے طور پر ایک دو چیزیں ذکر کرتا ہوں کہ جس وقت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو ابتدا ہی کے اندر آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن حشام، کہ اے اللہ اس اسلام کو عزت دیں یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمر بن حشام کے ذریعے سے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے اس اسلام کو عزت دی، اور حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد اسلام جو پہلے خفیہ تبلیغ کا کام ہو رہا تھا، دعوت کا کام ڈکے چھپے انداز میں ہو رہا تھا، نجی مجالس کے اندر ہو رہا تھا، وہ مجالس سے نکل کر چوکوں چوراہوں میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا اعلان چوک میں کھڑے ہو کر کیا، اور آپ جب ہجرت فرمانے لگے تب بھی آپ نے چوک میں کھڑے ہو کر خفیہ ہجرت نہیں فرمائی، چوک میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا اگر کسی نے آنا ہے تو آئے، میرے سامنے آئے، میں بتا کر جا رہا ہوں، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب، آپ کے فضائل، آپ کی شان کس انداز سے بیان ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ رب العزت نے حق کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اوپر، ان کی زبان پر جاری کر دیا۔ آپ کی شان، آپ کی فراست، آپ کی سمجھ بوجھ اتنی زیادہ تھی کہ قرآن کریم کی کتنی آیات ہیں جو آپ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ حضور علیہ السلام مشورہ فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام آراء دے رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رائے دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اللہ رب العزت قرآن بنا کے اس کو نازل فرما دیتے ہیں۔ کئی ایک مقامات ہیں تفسیر کی کتب میں، حدیث کی کتب میں اور تاریخ کی کتب میں، فضائل مناقب صحابہ کی کتب کے اندر 20 تک ایسی آیات لکھی گئی ہیں، لیکن 3 آیات تو ایسی ہیں جو حضرت عمر خود فرماتے ہیں صحیح حدیث کے اندر کہ یہ میری رائے کے مطابق اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ ان میں ایک مشہور آیت وہ ہے کہ جس وقت طواف کر رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ اس مقام ابراہیم کے اوپر ہم نفل نماز ادا کریں، تو اللہ رب العزت نے اسی مقام کے لیے مختص کر کے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اس جگہ کو حضور علیہ السلام کے لیے نماز کی جگہ بنا دیا اللہ رب العزت نے قرآنی آیت کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج مطہرات کے حوالے سے حضور کو رائے دی کہ، اور پردے کے حوالے سے خواتین کے بارے میں کہ اس طریقے سے ان کا باہر نکلنا خواتین کا عمومی طور پر یہ درست نہیں ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے قرآنی آیت نازل فرما دی یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ تو اللہ رب العزت حضرت عمر کی اس رائے کے مطابق آیت نازل فرماتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر منافقین کی طرف سے ایک الزام لگایا گیا، ایک تہمت لگائی گئی۔ اس وقت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی حد تک پریشان ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ کے اوپر منافقین نے ایک جھوٹی تہمت لگائی تھی، تو گھر کے اوپر جب بات آئی تو آپ علیہ السلام کی طبیعت بہت مقدر ہو گئی، آپ بہت پریشان ہو گئے، اور اسی دوران آپ نے جب صحابہ سے، اپنے قریبی ساتھیوں سے، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، آپ کے مشیروں میں سے تھے، آپ کے وزیروں میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ما من نبی الا ولہ وزیران فی السماء ووزیران فی الارض فاما وزیرای فی الارض فابو بکر وعمر ووزیرای فی السماء فجبریل ومیکال، کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کے دو وزیر اللہ زمین پر اور جو آسمان پر نہ بنائے۔ پھر اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے دو وزیر آسمان پر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین پر میرے دو وزیر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، مشیروں میں سے تھے، آپ کے انتہائی ہمراز دوستوں میں سے تھے۔ تو جس وقت یہ معاملہ ہوا تو آپ نے مشورہ جب فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی رائے دی کہ آپ علیہ السلام کا دل مطمئن ہو گیا، اور آپ نے انتہائی خوشی کا اظہار فرمایا، اور کچھ ہی لمحوں کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت عمر ہی کی رائے کے مطابق قرآنی آیات حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما دی۔ جب تہمت لگی تھی تو ہر طرف لوگوں کی زبان پہ مختلف قسم کے جملے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات اتنی پاک ہے، اتنی اقدس ہے، اتنی مطہر ہے کہ آپ کی ذات اقدس کے جسد اطہر پر اللہ رب العزت کسی مکھی کو بیٹھنے نہیں دیتے، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کے بستر پر کوئی ایسی عورت آ جائے؟ تو اللہ رب العزت کو حضرت عمر کی رائے پسند آئی، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس ساری برات کا اعلان فرمایا، اور 10 آیات کے اندر سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان فرمایا۔ یہ جو آیات ہیں یہ بھی موافقات عمر میں سے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آراء جو تھی ان کے موافق آیات میں سے ایک یہ آیت بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے۔ فیصلہ فرما دیا کہ جو ناپاک مرد ہوگا اسی کے لیے ناپاک عورت ہوگی۔ اگر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئے گی، آپ سے زیادہ پاک کوئی نہیں، لہٰذا آپ کی اہلیہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ پاک کوئی۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کہتے ہیں کہ آپ کی شان امتیازی میں سے یہ بھی ایک شان ہے کہ آپ کی رائے کے موافق قرآنی آیات نازل ہوتی تھی۔ منافقین کے سردار کے جنازے کی بات آ گئی، عبداللہ بن ابی کے جنازے کی بات ہے۔ اس کا بیٹا صحیح العقیدہ مومن اور مسلم صحابی ہیں، ان کا نام بھی حضرت عبداللہ ہے۔ وہ درخواست کرتے ہیں حضور سے کہ میرے والد کا جنازہ پڑھائیے۔ چونکہ عبداللہ بن ابی ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے والا شخص تھا اور مسلمانوں کی فہرست میں شمار ہوتا تھا، حضور علیہ السلام نے جنازے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اس بدبخت نے ہر دور میں سازشیں کی ہیں، دین اسلام کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا رہا، اس کا جنازہ آپ نہ پڑھائیے۔ لیکن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک مجھے اللہ منع نہ کرے میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ جیسے ہی جنازہ پڑھایا تو اللہ رب العزت نے فوراً اعلان فرما دیا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، اور استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم۔ اللہ کی طرف سے اس جنازے کے اوپر منع فرما دیا گیا کہ آپ ان کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ تو یہ بھی موافقات عمر میں سے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور فضائل بہت زیادہ ہیں، کتب احادیث اس سے بھری پڑی ہیں۔ جو جامع ترمذی کی روایت ہے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا اور میرے بعد اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے اندازہ لگائیے آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، آپ کے فضائل اور مناقب کیا ہیں۔ اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلیفہ بنے، اور آپ کے وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ رب العزت نے اس منصب سے سرفراز فرمایا، آپ امیر المومنین بنے،
آپ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، مسلمانوں کے حاکم بنے، تو اس وقت آپ کے جو اقدامات ہیں اپنے دور خلافت کے اندر وہ بھی ایسے مثالی اقدامات ہیں کہ آج بھی دنیا ان کو یاد کرتی۔ آپ کی شخصیت صرف اس حد تک نہیں کہ آپ کا انفرادی زندگی کے اندر زہد اور تقویٰ تھا، بلکہ آپ کا ویژن، آپ کی نظر اتنی وسیع تھی کہ آپ نے ایسے ایسے ادارے اور ایسے ایسے نظام قائم کیے کہ رہتی دنیا تک آج تک وہ ان کی کوئی نہ کوئی شکل ہمیں نظر آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثالی اقدامات کی طرف اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو سب سے بڑھ کر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتوحات کا سلسلہ ہے وہ اتنا زیادہ تھا کہ 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی ریاست کا جھنڈا لہرا رہا، ایران تک، فارس تک، اور پھر بیت المقدس تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر اسلامی سلطنت کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست تھی، آپ کے بر وقت فیصلوں کا نتیجہ تھا کہ آپ نے مختلف جو مسلمانوں کی ریاست تھی، سلطنت تھی، اس کو مختلف حصوں میں تقسیم فرمایا، صوبوں کا قیام اور اس کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے ان کے اوپر نگرانوں کا تعین کر کے ان کے اوپر احتساب کا نظام قائم کیا تاکہ پوری ریاست بیک وقت جو امیر المومنین ہیں ان کے سامنے اس کی ساری کیفیت اور رپورٹ ان کے سامنے آتی رہے۔ فتوحات کے ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے اندر اتنا عدل اور انصاف کا نظام تھا کہ آج بھی اگر ضرب المثل کے طور پر کوئی جملہ اور کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ عدل فاروقی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کے ساتھ اور آپ کے انصاف کے ساتھ ایک ضرب المثل بن گئی ہے عدل فاروقی۔ آپ کا جو عدل تھا، آپ کا جو انصاف تھا، اور اس قدر تھا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی امتیاز، کوئی کسی کو ترجیح نہیں تھی، قانون کے سامنے سب برابر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو بھی قانون کے سامنے پیش کرتے تھے۔ ایک عام سے صحابی آپ کے سامنے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کی ذات کے اوپر اعتراض کر کے آپ سے سوال کر لیتے تھے۔ یہ جرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رعایا کو عطا کی تھی، اور ان کو اس بات کا خوف نہیں ہوتا تھا کہ اگر ہم ان کی ذات کے بارے میں سوال کریں گے تو ہمیں کوئی گرفت ہوگی، بلکہ اس حد تک آپ کا اعلان تھا کہ اگر، یعنی یہ آپ کا جملہ تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی ایک جانور بھی مر گیا اور بھوک سے اور پیاس سے مر گیا تو عمر یہ سمجھتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے، اور اپنی رعایا کی اتنی فکر ہوتی تھی کہ رات کے اوقات کے اندر آپ جب لوگ سو جاتے تھے آپ گلیوں کے اندر گشت کیا کرتے تھے، اپنی رعایا کے حال احوال دیکھا کرتے تھے، ان کے احوال سے آگاہی حاصل کر کے اگلے دن پھر اسی کے مطابق اقدامات کیا کرتے، اور اپنا بھیس بدل کر لوگوں کے سامنے جا کر لوگوں سے حالات پوچھنا کہ کسی طریقے سے ایسا نہ ہو کہ کہیں ریاست کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر، اسلامی سلطنت کے اندر کوئی ایسی کیفیت اور ایسی محرومی کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں لوگ اسلام سے اور اسلامی ریاست سے بدظن نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے انقلابی اقدامات، جن میں بیت المال کا قیام ہے، یتیموں اور بیواؤں اور معذوروں کے لیے، اور جو شہداء ہیں ان کے جو بچے ہیں ان کے لیے وظائف کا اہتمام ہے، پھر اسی طریقے سے آپ نے قانون کے سامنے امیر و غریب کے کوئی کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں، ہر کسی کو بالکل برابری کے حد تک، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی ایک امتیازی کام تھا کہ جس وقت مشہور ہے کتب تاریخ کے اندر کہ آپ جب مسجد اقصیٰ کی طرف تشریف لا رہے تھے تو اس وقت اتفاق کی بات ہے کہ جس سواری پر آپ آ رہے تھے تو اس سواری پر آپ کا غلام بیٹھا ہوا تھا، آپ نیچے پیدل چل رہے تھے، تو وہاں پر لوگوں نے جب دیکھا تو حیران ہوئے کہ دو لوگ آ رہے ہیں، امیر المومنین آ رہے ہیں، کوئی بڑا قافلہ نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ کوئی جاہ و جلال نہیں ہے، کوئی بڑا ہٹو بچوں کی صدائیں نہیں ہیں، بلکہ ایک شخص سواری پر ہے اور ایک پیدل ہے، اور وہ بھی تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ سواری پر جو ہے وہ غلام ہے اور پیدل جو ہے وہ امیر المومنین۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے وہ کئی اعتبارات سے اس حوالے سے آپ کے مناقب، آپ کے فضائل اور آپ کی شان جو ہے وہ
بیان کی جا سکتی ہے، لیکن وقت کی ظاہر ہے کہ یہ قلت ہوتی ہے، مختصر نشست ہوتی ہے، صرف اس حد تک کہ ہمیں اپنی ان جو ہماری محسن شخصیات ہیں جن کی قربانیوں کی بدولت یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، ان کا تذکرہ ہوتا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ہماری نسلیں ہم خود ان کے احسانات سے آگاہ رہیں اور ہمیں اس بات کا ادراک ہو کہ کتنی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع میں نے عرض کیا، کئی اعتبارات سے ہمارے لیے عظمت کا اور شان کا اور برکت کا باعث ہے۔ اس میں یوم عاشورہ کا دن بھی آ رہا ہے، اگلے جمعے کو انشاءاللہ یوم عاشورہ ہے۔ اس کے حوالے سے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ نے 10 محرم کا روزے کی بطور خاص ترغیب بھی دی، اور بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اس کے ساتھ 9 کا یا 11 کا روزہ ساتھ ملائے تاکہ یہود کی مخالفت ہو سکے۔ تو اس اعتبار سے بھی یوم عاشورہ کی بھی ایک فضیلت ہے کہ اس کے اندر بھی روزے کا اہتمام کیا جائے، اس کے ساتھ 9 یا 11 کو ملا کر۔ اور پھر یوم عاشورہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی دن ہے، وہ انشاءاللہ اسی دن جب وہ ہے تو اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ ابھی چونکہ یہ یکم محرم گزری ہے 2 دن پہلے، تو اس حوالے سے آج حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب، آپ کے فضائل اور آپ کی شہادت کے حوالے سے اور آپ کی زندگی کے اندر جو انقلابی اقدامات ہیں ان کے حوالے سے ایک ہلکی پھلکی سرسری سی گفتگو ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان ذوات قدسیہ کی صحیح معنوں میں ہمیں اتباع نصیب فرمائے اور ان کی عظمت اور ان کی شان کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کی جو سوچ تھی، ان کی جو فکر تھی، جس تڑپ کے ساتھ انہوں نے اسلام کو دنیا کے اندر پھیلانے کی کوشش کی، اللہ رب العزت اس کی برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔